وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ریاض الصالحین کا درس چل رہا تھا اور اس میں حدیث نمبر جو 5 تھی، اس کا ترجمہ و ترکیب مکمل ہو گیا تھا، اور یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ تعالی عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لی افاتصدق بثلثی مالی قال لا قلت فالشطر یا رسول اللہ فقال لا قلت فالثلث یا رسول اللہ قال الثلث والثلث کثیر او کبیر انکا ان، یہ ان نہیں بلکہ ان ہے، انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس وانکا لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی امرأتک قال فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة یرثی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا بمکہ متفق علیہ۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ترکیب، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ وعن ابی اسحاق، اور حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قرشی زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مروی ہے۔ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ، وہ ان 10 میں سے ایک ہیں، المشہود لهم بالجنہ، جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ترجمہ یہ کریں کہ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ان 10 میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ قال، انہوں نے ارشاد فرمایا، سعد بن ابی وقاص نے، جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس میری عیادت کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے سال آئے، اس تکلیف کی وجہ سے، اشتد بی، جو مجھے شدت اختیار کر گئی تھی، جو مجھے سخت ہو گئی تھی۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، بے شک مجھے وہ تکلیف پہنچی ہے، ما ترى، جسے آپ دیکھ رہے ہیں، بے شک میری تکلیف کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میرا ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، اور لفظی ترجمہ ہے وَلَا يَرِثُنِي، اور میرا کوئی وارث نہیں مگر میری ایک بیٹی۔ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، یعنی لا یجوز ذالک، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ قلت، تو میں نے کہا، فالشطر یا رسول اللہ، شطر بمعنی النصف، تو آدھا مال اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کر دوں؟ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ قلت، میں نے کہا، فالثلث یا رسول اللہ، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، 1/3 مال میں خرچہ کر دوں، صدقہ کر دوں؟
یعنی اپنے مال کا 3 حصہ کروں اور 3 میں سے 1 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث، کافی کا یہاں کافی مقدر ہوگا، تہائی تمہارے لیے کافی ہوگا، والثلث کثیر او کبیر، اور تہائی زیادہ ہے یا بڑا ہے، یعنی راوی کو یہاں شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر کہا یا کبیر کہا۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، بے شک تمہارا، دیکھیے یہاں پر ان مصدریہ ہے، اور جب مصدر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو آخر میں نہ آتا ہے، یعنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، تو یہاں پر بھی نہ آئے گا جب ہم ترجمہ کریں گے۔ بے شک تمہارا اپنے ورثاء کا مالدار چھوڑ جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، اور بے شک تم نفقتاً یعنی تھوڑا مال یا کچھ بھی، بے شک جو تم خرچہ کرتے ہو، بے شک تم ہرگز کوئی چیز خرچہ نہیں کرتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو اس حال میں کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو، مگر یہ کہ تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ قال، تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے دوستوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ خلف یخلف، تخلیف کا معنی تھا پیچھے چھوڑ جانا، پیچھے چھوڑ دینا، تو وہ یعنی ہجرت کے معاملے میں کیا وہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے اور میں یہیں پر رہ جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجۃ ورفعۃ، کہ بے شک تم ہرگز پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے تو تم عمل کرو گے اس حال میں کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو گے، مگر یہ کہ اس کے ذریعے تمہارا درجہ اور مرتبہ زیادہ ہوگا، یعنی بے شک ہرگز تم کوئی پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے تو تم عمل کرو گے اس حال میں کہ تم اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو گے، مگر یہ کہ اس کے ذریعے تمہارا درجہ مرتبہ زیادہ ہوگا، یعنی اگرچہ تم پیچھے ہوگے بھی تو اس کے علاوہ بھی یہ تمہارا فائدہ ہوگا کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم عمل کرو گے اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو گی لمبی عمر میں، تو اس کے ذریعے تمہارا مرتبہ بڑھے گا ہی، گھٹے گا نہیں۔ وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور امید ہے کہ تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ، یعنی تمہارے جو ساتھی ہیں وہ ہجرت کر کے چلے جائیں اور تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ، یا ہو سکتا ہے یہ بھی کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ پہلے انتقال کر جائیں اور تمہاری عمر طویل ہو، فَتَعْمَلَ عَمَلًا، تو تم عمل کرو اس حال میں کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو، مگر یہ کہ تمہارا درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ تو یہ والا ترجمہ ہے وَلَعَلَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، یہاں تک کہ تم سے چند قومیں فائدہ حاصل کریں، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور دوسروں کو تمہارے ذریعے ضرر حاصل ہو، دوسرے تمہارے ذریعے نقصان پہنچائے جائیں، اللہم یعنی کافروں کو تمہارے ذریعے نقصان پہنچے، اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، امضی بمعنی اتمم یعنی پورا فرما دے، اے پروردگار عالم میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو پورا فرما دے، ولا تردہم علی اعقابہم، اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ پھیر، لیکن البائس سعد بن خولۃ، لیکن قابل رحم ہیں سعد بن خولہ، یرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا بمکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اظہار غم فرماتے اس بنیاد پر کہ وہ مکہ میں انتقال کر گئے، متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ تو ابھی ہم اس کی تشریح کی طرف نہیں چلیں گے بلکہ ہم اس کی ترکیب کریں گے، دیکھتے ہیں ترکیب کہاں تک ہو پاتی ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ واو استینافیہ ان حرف جار ابی مضاف اسحاقہ مضاف الیہ، اسحاقہ دیکھیے مضاف الیہ بن رہا ہے پھر بھی اس پر فتح آ رہا ہے،
تو اس سے پتہ چلا کہ غیر منصرف ہے، اور علمیت اور عجمیت کی بنیاد پر اسے غیر منصرف پڑھا گیا ہے۔ اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ۔ لہذا ان حرف جار ابی مضاف اسحاقہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مبدل منہ۔ سعد یہ جو ہے بن جائے گا موصوف بن مضاف۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بن جب دو علموں کے درمیان واقع ہوتا ہے تو پہلے علم کی صفت واقع ہوتا ہے اور دوسرے علم کا مضاف بنتا ہے۔ لہذا سعد یہ موصوف ہے اور بن مضاف، اور ابی وقاسن یہ مبین ہے کیونکہ اس کے بعد مالک بھی آ رہا ہے، تو ابی وقاسن یہ مبین، مالک یہ عطف بیان ہے۔ مبین عطف بیان سے مل کر پھر یہ بنائیں گے موصوف بن مضاف۔ وہیب پھر موصوف بن مضاف، عبد مناف پھر موصوف بن مضاف، زہرتا پھر موصوف۔ زہرتا بھی غیر منصرف ہے علمیت اور تانیث کی وجہ سے، اسی وجہ سے فتح پڑا گیا۔ پھر بن مضاف کلاب موصوف، بن مضاف مرہ موصوف، بن مضاف کعب موصوف، بن مضاف لؤی مضاف الیہ۔ اب بن مضاف اپنے لؤی مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت بن گیا کعب موصوف کی۔ کعب موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بن گیا بن مضاف کا۔ بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت بن گیا یہ مرہ کی۔ مرہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بن گیا بن مضاف کا۔ بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت بن گیا کلاب موصوف کا۔ کلاب موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بن گیا بن مضاف کا۔ بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت بن گیا زہرہ موصوف کا۔ زہرہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بنا بن مضاف کا۔ بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت بن گیا عبد مناف کا۔ عبد مناف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ بن گیا بن مضاف کا۔ بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت بن گیا اہیب موصوف کا۔ اہیب موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بنا بن مضاف کا۔ بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت بن گیا سعد بن ابی وقاص مالک کی۔ اب موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو گیا بن مضاف کا۔ بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر صفت بن گیا سعد موصوف کی۔ سعد موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بدل ہو گیا ابو اسحاق سے۔ ابو اسحاق مبدل من اپنے بدل سعد سے مل کر یہ بن گیا موصوف، اور اس کی صفت اول یہاں پر ہے القرشی اور صفت ثانیہ ہے الزہری، اور احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ یہ صفت ثالث تیسری صفت ہے۔ احد مضاف العشرۃ موصوف، المشہود اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، اس اور جو ہے لام حرف جار، ہم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل بن گیا المشہود اس میں مفعول کا۔ با حرف جار الجنتی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا المشہود اس میں مفعول کا۔ المشہود اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی العشرہ موصوف کی۔ العشرہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ احد مضاف کا۔ احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ تیسری صفت ہو گئی اسی ابو اسحاق کی۔ اب موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر عن جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو گیا یہ رویہ فعل محذوب کا، اور اس کا رویہ کا نائب فاعل قالا جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، قول مادہ جوف واوی باب نصر ینصرو۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور اس قالا کا مقولہ ہے جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایہ یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ۔ ہمارا وہی قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف، معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا ذو الحال یعودنی، یہ حال بنے گا اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعود و فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ راجع بسوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاعل، اور یا ضمیر نون وقایہ یا ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی مقدم ہے، مفعول بھی ہے۔ عامہ مضاف، حجت مضاف الیہ مضاف، وداع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا عام مضاف کا۔ عام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو گیا یعودنی فعل کا۔ من وجع، من حرف جار، وجع موصوف۔ ہمارا قاعدہ یہاں پر سماعت فرمائیں کہ جو ہے نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں، لہذا وجع یہ موصوف، اشتد یشتد کا معنی ہوتا ہے سختی اختیار کر جانا،
اشتدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار یا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اشتدہ فعل کے، اشتدہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر وجع موصوف کی صفت، موصوف نے صفت سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یعودنی فعل کے، یعودنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مفعول فیہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قالا کا مقولہ ہو گیا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، یا اسی کا پورا مقولہ بنانے جتنا ہے۔ اس کے بعد فقلت فعاطفہ، قلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور اس کا مقولہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى پورا، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، یا منادہ مضاف کو نصب دیتا ہے، رسولہ مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی ہو گیا اسی ادعو فعل محذوف کا، ادعو فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ منادہ انشاء کی اقسام میں سے ہے، یہ مقولہ ہو گیا قلت فعل کا۔ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، انا حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ اس کا اسم ہے، قد یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تحقیق کے لیے، اور مضارع پر داخل ہوتا ہے تقلیل کے لیے، قلت بیان کرنے کے لیے، تو یہاں پر قد بلغ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا جو فاعل ہے یہ ما ترى ہے، ما ترى اسی بلغا کا فاعل ہے، با حرف جار یا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا بلغا فعل کے، اور من الوجع یہ حال بنے گا کیونکہ یہاں پر من بیانیہ ہے، اور من بیانیہ یہ حال بنتا ہے، تو من حرف جار الوجع مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو گیا ثابتن کے، ثابتن اس لیے نکالا کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، ثابتن اس میں فاعل، یہاں مکمل عبارت اس طرح تھی انی قد بلغ بی ما ترى من الوجع، تو ظرف میں وسعت ہوتی ہے وہ مقدم ہو سکتا ہے، تو من حرف جار الوجع مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال، ما اس میں موصول، ترى فعل ماضی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں ہوا اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر ذوالحال، ذوالحال اپنے حال مقدم سے مل کر یہ فاعل ہو گیا بلاغا فعل کا، اور اس کے بعد جو ہے جو بلغا کے بعد بھی ہے اس کو بھی ہم ذوالحال بنا سکتے ہیں، اس کے بعد انا ذو مال ولا یرثنی الا ابنۃ لی کو اسی سے حال بنا دیں، تو اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قلتو کا مقولہ، واو حالیہ، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ذو مضاف مال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، جملہ اسم پر جو ہے فعل کا عطف ہو سکتا ہے، ولا یرثنی واو حرفیت، لا یرثنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ابنتن کو آپ فاعل بنا رہے ہیں یریثو کا، تو یریثو تو یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر ہے، پھر کیسے تو ہم کہیں گے کہ جب الا کے ذریعے حصر کیا جائے تو فعل کو مذکر لایا جاتا ہے، یریثنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، الا برائے حصر، ابنتن یہ موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، ابنتن موصوف، لام حرف جار یا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کے، ثابتتن اس لیے نکالا کیونکہ ابنتن یہ مؤنث ہے، اور مرفوع اس لیے نکالا کیونکہ ابنتن بھی مرفوع ہے فاعل بننے کی وجہ سے، ثابتتن اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء ابنتن، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ابنتن موصوف کی صفت،
موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل ہو گیا لا یرث فعل کا، لا یرث فعل اپنے فاعل اور متعلق اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا ذو مالن پر، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر انا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا اسی بی سے۔ آفا اتصدق، یہ بھی مقولہ ہو گیا قلتو کا، آفا اتصدق بثلثی مالی، یہ آ حرف استفہام ہے، اس کو حرف استفہام کہہ کے چھوڑ دیں گے، فا عاطفہ ہو جائے گا، اتصدق تصدق یتصدق تصدقا باب تفعول سے صدقہ کرنا، اتصدق فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار ثلثی، یہ اصل میں ثلثین تھا، تو جب ثلثی کی اضافت مال کی طرف کر دی گئی تو نون گر گیا، تو اسی وجہ سے ثلثین سے ثلثی بن گیا، تو با حرف جار ثلثی مضاف، مالی مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا ثلثی مضاف کا، ثلثی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اسی اتصدق فعل کے، اتصدق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ حمزہ استفہام یہ انشاء کی اقسام میں سے ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب اس قالا کا یہ بھی مقولہ بنا دیں آگے پورا، یہ کہ قالا کا سب کو مقولہ بناتے چلے جائیں۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب لا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فرمایا تو یہاں پر عبارت ہم محذوف مانیں گے، عبارت ہوگی لا یجوز ذالک، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے 2/3 صدقہ کرنا، تو قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لا فعل مقدر ہے، یجوز لا یجوز فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ذالک اس میں اشارہ جو ہے یہ بن جائے گا اس کا فاعل لا یجوزو کا، لا یجوز فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو گیا قالا کا، قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی پہلے ہی قالا کا مقولہ ہے۔ قلتو یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فالشطر یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھا میں صدقہ کر دوں، یعنی عبارت اس طریقے سے ہوگی الشطر اتصدق، الشطر اتصدق کہ کیا میں آدھا صدقہ کر دوں، تو یہاں پر الشطر یہ بن جائے گا مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہوگی اتصدق، اتصدق فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الشطر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قلتو کا مقولہ، اور یا رسول اللہ بھی اسی قلتو کا مقولہ ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل یا دعوت فعل ماضی کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہمارا وہی قاعدہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا رسولہ مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ منادہ مفعول بھی ہوگا اسی ادعو فعل محذوف کا یا دعوت فعل ماضی کا، ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اسی قلتو کا مقولہ، پہلے قالا کا سب کو مقولہ بناتے جائیں۔ فا حرفیت قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے اللہ راجع بسوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، تو یہاں پر بھی وہی مقدر ہوگا کہ لا یجوز ذالک یہ بھی جائز نہیں ہے، تو لا یجوز یہ فعل مضارع معروف ہو جائے گا صیغہ واحد مذکر غائب، ذالک اس میں اشارہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قالا کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مقولہ ہو جائے گا۔ قلتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور اس کے بعد جو ہے فالثلث یا رسول اللہ، فالثلث تو یہ عبارت یہاں پر بھی مقدر ہوگی کہ فالثلث او اوصی، فالثلث اوصی بھی یعنی میں تہائی حصے کی وصیت کر دوں، تو یہاں پر اوصی فعل مقدر مانی یا تصدقو ہی مان لیں، تو الثلث یہ مبتدا ہو جائے گا، اور اگر اتصدقو مانتے تو اتصدقو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور بھی جو ہے اسی کے متعلق ہو جائے گا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا الثلث مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قلتو کا مقولہ، قلتو فعل اپنے فعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی پہلے قالا کا مقولہ ہوگا۔ یا رسول اللہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کا، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، رسولہ مضاف اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔
قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل. الثلث، الثلث یہ مبتدا بنے گا اور اس کی خبر جو ہے محذوف ہے یہاں پر کافی کا. الثلث کافی کا، تمہارے لیے تہائی کافی ہوگا. یعنی اپنے مال کا 3 حصہ کرو اور ان میں سے ایک حصہ صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو الثلث یہ بن جائے گا مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہوگی کافی کا. کافی مضاف ہو جائے گا، کاف ضمیر منصوب مجرور متصل جو ہے، کاف ضمیر مجرور متصل یہ اسی کا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، کیونکہ آگے والثلث کثیر اور کبیر آ رہا ہے. واو حرف عطف، الثلث مبتدا، کثیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ. او حرف عطف، کبیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ الثلث مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا پہلے الثلث پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اسی قالا کا مقولہ. اور یہ بھی انکا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس، یہ بھی پورا مقولہ ہے اسی قالا کا. اور یہ تمام کے تمام مل کر سب سے پہلا جو قالا تھا اس کا مقولہ بنیں گے، لہذا ہم ترکیب کرتے چلے جاتے پھر مقولہ آپ بنا دیجیے گا. ویسے انا حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل، انا کا اسم، ان یہ مصدریہ ناصبہ ہے، تظارا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے. وارثتا یہ مضاف، کاف ضمیر جو ہے مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفعول بھی اول تذرا فعل کا، اور اغنیاء یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا دوسرا مفعول بھی تذرا فعل کا. تذرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مبتدا، اور اس کی خبر کیا ہے؟ خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. تو جو ہے یہاں پر خیر یہ اس میں تفضیل ہے، اور من حرف جار، ان یہ مصدریہ ناصبہ ہے، تذارا یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے. اور یہاں پر جو ہے ہم ضمیر جو ہے اس کو بنانے ذوالحال، اور یتکففون الناس جو ہے اسی کا حال بن جائے گا، اور عالتن جو ہے اسی کا تذرا فعل کا مفعول بھی ثانی ہے. یتکففون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الناسا مفعول بھی اسی وجہ سے منصوب ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہم ضمیر کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر تذرا کا فاعل، اور تذرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر من جار کا مجرور ہو. من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوا خیر اس میں تفضیل کے، خیر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدا انتظر ورثتا کا اغنیاء یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے آ رہا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، تو یہ اس کا عطف ہو جائے گا پہلے انا پر. واو حرف عطف، انا حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، لن تنفق فعل مضارع نفی جہد بل لن، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے، لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پر جو 4 حروف داخل ہوتے ہیں ان لن کئی اذن یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. یہاں پر تنفق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ یہ بنے گا پہلے ذوالحال، اور اس کا جو حال ہوگا تبتغی بہا وجہ اللہ اسی انتا کے ضمیر کا پہلا حال، اور الا اجرتا علیہا یہ دوسرا حال، اور حتی ما تجعل فی فمراتک اس کا عطف ہو جائے گا نفقتن پر، نفقتن پر. ترکیب سماعت فرمائیں. واو حرف عطف، انا حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، لن تنفق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، نفقتن مفعول بھی اسی تنفقہ فعل کا، لیکن پہلے معطوف علیہ بنائیں گے اس کو. تبتغی ابتغا یبتغی ابتغان جس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تبتغی یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے،
با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تبتغی فعل کے. وجہ اللہ کچھ لوگ اسے مفعول لہو سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ مفعول لہو نہیں بلکہ مفعول بھی ہے. یہ وجہ اللہ بمانا رضا اللہ، اللہ کی رضا کو چاہو تم. تو وجہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا تبتغی فعل کا. تبتغی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال اول ہو گیا تنفقہ میں انتا ضمیر سے. اللہ برائے حصر. اجرتا فعل ماضی معروف مجہول، اجرتا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب فاعل. الا حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی اجرتا فعل کے. اجرتا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ثانی ہو گیا، دوسرا حال ہو گیا تنفقہ میں انتا ضمیر سے. اور ذوالحال اپنے حال سے، ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر تنفقہ کا فاعل، اور نفقتن یہ معطوف علیہ ہے، اور اس کا جو معطوف ہے حتی ما تجعل فی امراتک ہے. حتی حرف عطف ہے، ما اس میں موصول، جعل یجعلو کا معنی ہوتا بنانا ڈالنا، تجعلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامتی خطاب ہے. فی حرف جار، فی مضاف، یہ فی بمانا فمو، فی دوسرا فی یہ مضاف، اور امرات مضاف الیہ مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا فی مضاف کا. فی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تجعلو فعل کے. تجعلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یعنی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف ہو گیا نفقتن کا. نفقتن معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ہوا تنفقہ فعل کا. تنفقہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا پہلے انا پر، انکا انت ذر ورثتک اغنیاء پر. اب معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر یہ بھی مقولہ ہے. اس کے بعد آگے کی عبارت قالا. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے سعد بن ابی وقاص. اور اس قالا کا مقولہ ہے پورا فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی. یہاں پر اس کے بعد یہاں پر جو قلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. اور یا رسول اللہ یہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے دعوتو فعل ماضی کے، آج دعوتو کے مان لیتے ہیں. دعوتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. رسولہ مضاف پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ. رسولہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی ہوگا اسی دعوتو فعل محذوف کا. دعوتو فعل محذوف اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ منادہ جو ہے یہ حرف ندا یہ انشاء کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے. اخلف بعد اصحابی، خلف یخلف تخلیف کا معنی ہوتا ہے پیچھے چھوڑ جانا، اسی سے مجہول کا صیغہ ہے. اخلف یہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، بعد مضاف، اور اصحاب مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، وہ اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے. لہذا اصحاب کو بنائیں گے مضاف، اور یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بعدا کا مضاف، بعدا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا اخلف فعل مجہول کا. مخلف و فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مقولہ ہو گیا فقلتو کا. قلتو فعل اپنے فاعل و مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلا مقولہ، یعنی پہلا جو قالا تھا اسی کا مقولہ، سب اسی کے مقولہ بنتے چلے جائیں گے. آگے کی عبارت حتی ما تجعلو، اس کے بعد ہے قالا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتقی به وجہ اللہ الا ازددت به دراجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون. تو جو ہے ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے، انشاءاللہ الرحمن جو اس کے بعد کی ترکیب ہے وہ دوسرے درس میں آپ کے سامنے مکمل پیش کریں گے، اور ابھی اس کی تشریح بھی باقی ہے کہ کس طریقے سے تشریح بھی اس کی نہیں ہوئی.
تو یہاں پر ایک مرتبہ ہم دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں. وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ. یہ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قرشی زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو ان 10 میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، یعنی عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی کہ حضرت ابو بکر جنتی ہیں اور عمر فاروق اعظم جنتی ہیں. اور اسی طریقے سے ویسے تو تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ موجود ہے وہ یہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ جنتی ہیں. انہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، ایسے 10 صحابہ مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی ہو بالجنہ، جنت کی. قال، تو انہوں نے فرمایا، جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال آئے، تشریف لائے، ٹھیک ہے، میرے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے. اس درد کی وجہ سے اشتدا بھی، جو سختی اختیار کر گیا تھا مجھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا اپنے صحابہ کے ساتھ. اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرماتے، وہاں پر یہ بیمار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر ان کے بیمار پرسی کرنے کے لیے، حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی جن میں علم غیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہوتا ہے. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، کہ بے شک تحقیق کی مجھے وہ تکلیف پہنچی جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میری تکلیف کو آپ دیکھ رہے ہیں. وانا ذو مال، اور میں مالدار ہوں، مال والا ہوں، صاحب المال ہوں. ولا یرثنی الا ابنۃ لی، اور میری وارث صرف ایک بیٹی، یعنی میری کوئی وارث نہیں، صرف ایک بیٹی. افا تصدق بثلث مالی، تو کیا میں اپنے مال کا 3 حصہ کروں، اور 3 حصہ کرنے کے بعد 2 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، یعنی اپنے 2/3 مال کو صدقہ کر دوں. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم 2 حصہ صدقہ کر دو. تو انہوں نے کہا، قل، تو میں نے کہا، فالشطر، شطر بمانا نصف، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال صدقہ کر دوں. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا، یعنی لا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے. قل، تو میں نے کہا، فالثلث، تو 1/3 مال میں صدقہ کر دوں. یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا، الثلث، ہاں 3/3 کافی کا تمہارے لیے کافی ہوگا. والثلث کثیر او کبیر، اور 1/3 یہ زیادہ ہے یا بڑا ہے. انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، کہ تمہارا اپنے ورثہ کا مالدار چھوڑنا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو. یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یعنی اپنے ورثہ کو مالدار بنا کر جاؤ، نہ کہ انہیں فقیر محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور مانگیں. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ، اور بے شک تم ہرگز کوئی نفقہ، کوئی مال، کوئی چیز خرچ نہیں کرتے ہو اس حال میں کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو، مگر یہ کہ اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی تمہیں کیا ہوتا ہے، اجر دیا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، اور اسی طریقے سے انہیں کپڑا دینا، یہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. قال، تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے دوستوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا ہجرت کے معاملے میں، یعنی میں یہاں سے ہجرت کر پاؤں گا یا یہیں پر میرا انتقال ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه اللہ الا ازددت به درجة ورفعة، بے شک ہرگز تم پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے، یعنی اگر چھوڑ بھی دیے جاؤ، یعنی یہ مفہوم ہے یہاں، بے شک ہرگز تم پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے تو تم عمل کرو گے، یعنی تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ گے تو تم عمل کرو گے اس حال میں کہ تم اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو گے،
مگر یہ کہ تمہاری حالت یہ ہوگی کہ اس کے ذریعے تمہارے درجے تمہارے مرتبے کو زیادہ کیا جائے گا۔ وَلَعَلَّكَ، اور امید یہ ہے کہ ان تخلفا، کہ تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ، یعنی تمہارے جو ساتھی ہیں وہ سب انتقال کر جائیں، تمہاری عمر طویل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے، حتی ینتفع بک اقوام، یہاں تک کہ تمہارے ذریعے چند قومیں فائدہ اٹھائیں اور تمہارے ذریعے جو ہے دوسری قومیں نقصان اٹھائیں۔ اللہم امضی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے پروردگار عالم میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو پورا فرما دے، ای اتمم، ولا تردہم علی اعقابہم، اور انہیں ان کی پیڑیوں پر ان کے پیروں کے بل نہ پھیر، یعنی دوبارہ وہ لوٹیں نہ۔ لیکن الباعث، لیکن قابل رحم ہیں، سعد بن خولہ، یرثی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو ہے افسوس کا اظہار فرماتے کہ وہ مکہ میں انتقال کریں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اس کا آگے ہم ترجمہ کریں گے اور ترکیب نحوی کے ساتھ تشریح کے ساتھ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔